بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شیخ رحمہ اللہ اپنے اس مختصر رسالہ میں چوتھا اور آخری قاعدہ، آخری قانون اور ضابطہ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں ان مشرکی زماننا اغلظ شرقا من الاولین۔ ہمارے دور کے جو مشرک ہیں وہ ان مشرکین سے زیادہ بڑے ہیں جو پہلے دور کے مشرک تھے، یعنی ہمارے دور کے جو مشرک ہیں، شرک کرنے والے ہیں، ان کا شرک بہت ہی بڑا ہے ان مشرکوں کی بنسبت جو اول دور کے تھے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو مشرک تھے ان سے بھی زیادہ ہی، ان سے بھی بڑے مشرک ہیں۔ وہ کس طرح کہتے ہیں لأن الاولین یشرکون فی الرخاء ویخلصون فی الشدہ، پہلے دور کے جو مشرک تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، وہ صرف شرک کرتے تھے اس وقت جب وہ نرمی کی حالت میں ہوتے تھے، جب ان کے اوپر کوئی مشکل نہیں آتی تھی، پریشانی نہیں آتی تھی، تو جب نارمل حالات ہوتے تھے ان کے، اس وقت وہ شرک کیا کرتے تھے۔ وَيُخْلِصُونَ فِي الشِّدَّةِ، لیکن اگر کوئی سختی، کوئی پریشانی، کوئی مشکل آ جاتی تو پھر اگر وہ رجوع کرتے تھے تو اللہ کی طرف، پھر وہ شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ شرک کس وقت کیا کرتے تھے؟ جب نارمل حالات ہوتے تھے ان کے، عام حالات میں، عام عادات میں، نارمل کنڈیشن میں وہ شرک کرتے تھے۔ جب کوئی مشکل اور پریشانی آتی تو پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے۔ وَمُشْرِكُ زَمَانِنَا شِرْكُهُمْ دَائِمٌ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، اگر بات کی جائے ہمارے دور کے مشرکوں کی تو اس دور کے جو مشرک ہیں وہ ہمیشہ شرک کرتے ہیں، چاہے ان کو کوئی آسانی ہو یا ان کو کوئی مشکل ہو۔ آسانی مشکل دونوں میں وہ شرک کرتے ہیں، دونوں میں جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہوئے اپنی پریشانی حل کروانی ہو تو غیر اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اگر کوئی آسانی بھی طلب کرنی ہو یا آسانی کی حالت میں ہے، نارمل کنڈیشن میں ہے، اس وقت بھی غیر اللہ کے پاس جائیں گے۔ اس کی دلیل ذکر کرتے ہوئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ العنکبوت کی ایک آیت ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف نجات دے دیتے ہیں، خشکی کی طرف، یعنی پہلے تو ابھی سمندر میں تھے نا تو مشکل آئی تو اللہ کو پکارا، اور جب وہ سمندر سے باہر نکل جاتے ہیں اور خشکی میں آ جاتے ہیں، امن کی حالت میں آ جاتے ہیں، اذا ہم یشرکون، تو اس وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ دے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، جب ان مشرکوں کو سمندر میں کوئی مشکل پہنچتی ہے تو پھر یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکارا کرتے تھے ان کو بھول جاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ اس سمندر کی پریشانی اور سمندر کی مشکل سے نکلتے ہیں اور اس پریشانی سے آزاد ہوتے ہیں، طوفانی اور تلاطم خیز موجوں سے جیسے ہی باہر آتے ہیں تو پھر کیا کرنے لگتے ہیں؟ شرک کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکرمہ ایک مشہور قصہ ہے جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر کے کتاب میں ذکر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور پتہ چلا کہ اب کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں پکڑا جائے گا، نقصان پہنچایا جائے، اذیت پہنچائی جائے، ہمیں تکلیف میں مبتلا کیا جائے، لہذا مکہ فتح ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی مکہ چھوڑ دو۔ تو اکرمہ اور اس کے چند ساتھی اسی غرض سے مکہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے۔ انہوں نے مکہ کو چھوڑا اور ایک کشتی میں سوار ہوئے، اور کشتی جب سمندر کے درمیان میں پہنچتی ہے تو بڑی شدت سے موجیں آتی ہیں سمندر کی اور کشتی کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اب ان میں خوف و ہراس پیدا ہو جاتا ہے کہ اب یہ جو لہریں ہیں یہ ہمیں ڈبو دیں گی۔ اب اکرمہ کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت اپنے بتوں کو نہیں پکارنا، ان کو نہیں بلانا، ان کو اپنی مدد کے لیے نہیں للکارنا، ابھی اگر بلانا ہے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلاؤ، اللہ سے خالص دعا کرو تاکہ وہ اللہ ہماری اس مشکل کو جو ابھی ہم یہاں سمندر میں پھنس چکے ہیں اس کو دور کر دے۔ تو اب جب اکرمہ نے اپنے ساتھیوں کی یہ کیفیت دیکھی، یہ حال سنا کہ اب صرف اور صرف اللہ کو بلانا ہے، اب اپنے بتوں کو نہیں پکارنا، وہ سوچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جس شخصیت کو، جس ذات کو تم اپنی اس مشکل کے وقت میں بلا رہے ہو تو پھر حق یہ بنتا ہے کہ جب تم پر آسانیاں ہوں، تم پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو، تم نارمل حالات میں ہو تو اس نارمل کنڈیشن میں بھی تم نے صرف اور صرف اللہ کو بلانا ہے۔ تو جب یہ عقیدہ ان کا مضبوط ہو گیا، اکرمہ کا، کشتی میں بیٹھے ہوئے سوار تھے، اور وہ یہ عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سمندری طوفان سے نجات دیتا ہے اور ہم خشکی کے علاقے میں پہنچتے ہیں تو میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کروں گا اور کلمہ پڑھوں گا، اور مجھے امید ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نرمی کریں گے۔ اب یہ امام حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر کی کتاب میں اس قصے کو ذکر کرتے ہیں
جو اس آیت کے مناسبت سے ذکر کیا جاتا ہے۔ تو لہذا اب ہم اس بات کو سمجھیں کہ شیخ رحمہ اللہ اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دور کے جو مشرک ہیں یہ سب سے بڑے مشرک ہیں، یہ سب سے بڑے مشرک ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اب ہم نرمی کی حالت میں ہیں یا سختی کی حالت میں ہیں، جس کنڈیشن میں ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، انہوں نے صرف اور صرف غیر اللہ کو ہی پوجنا ہے، انہوں نے اللہ کو نہیں پکارنا، اللہ کو نہیں بلانا، جبکہ ان کو کم از کم یہ ڈر تو ہوتا تھا کہ اب اگر سختی ہے تو سختی کے اندر اگر بلایا جائے تو صرف اللہ کو بلایا جائے، وہی سختی سے ہمیں نکالے گا، وہی ہمیں اس پریشانی سے ہمیں نکال سکے گا۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر حال میں، چاہے وہ نرمی کی حالت ہو، چاہے وہ سختی کی حالت ہو، ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جھکیں اور اپنی ضرورتیں، اپنی حاجتیں، اپنی پریشانیاں سب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھیں۔ شیخ رحمہ اللہ یہ 4 قواعد ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں واللہ اعلم، یہ جو قواعد میں نے قرآن و سنت سے استدلال کر کے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ہی حقیقی عالم ہے جس کے پاس کائنات کا سارا علم ہے۔ ہم نے یہ استدلال اور استنباط کر کے ان آیات کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند فرمائے، آپ پر رحمتیں اور برکتیں اتارے، آپ پر اور آپ کی آل پر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔